اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی ڈھیر ساری آسانیاں پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 شعبان المعظم ہے، 11 جون ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے بتصدق محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز ہمیشہ دعا سے کرتے ہیں، اور آپ کے لیے سب سے پہلے ہم دعا پیش کریں گے اور دعا کے بعد ہدیہ عقیدت میں آپ کے لیے ایک منقبت لے کر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز ہم دعا سے کریں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Thursday. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi alladhi adhhaba al-layla mudhliman biqudratihi وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. It is the day of Imam Hassan Askari alayhi salam. Ziyarat for Thursday. Assalamu alayka ya waliy Allah. Assalamu alayka ya hujjat Allahi wa khalisatah. Assalamu alayka ya imam al-mu'minin wa warith al-mursalin وحجة رب العالمين. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين.
يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل آتش نمرود میں عشق، زیر خنجر بھی رہا سجدہ معبود میں عشق. عشق چلتا ہے دہتے ہوئے انگاروں پر، عشق خود موت رقم کرتا ہے تلواروں پر. عشق کی آگ میں نمرود جھلس جاتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں جو عشق سے ٹکراتے ہیں. ہار گئے سب تیر و خنجر، عشق حیدر جیت گیا. عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا. واہر کیا سرداری ہے، شاہی ہمیشہ ہاری ہے. تخت شہی کا ہو گیا تختہ، ذکر علی کا جاری ہے. اہل ثقیفہ ہار گئے، تم خون کا منبر جیت گیا. عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا. کتنے دھماکے تم نے کیے، پھر بھی کہاں معصوم ڈرے. ہنستی ہے خود موت بھی تم پر، بچوں سے تم ہار گئے، بچوں سے تم ہار گئے. ناد علی جو سن کے پیا وہ شیر مادر جیت گیا. عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا. قسمت نسل امیہ کی جیت گیا پھر ابن عدی. روزہ جب مسمار کیا تو لاش سلامت ہی نکلی، لاش سلامت ہی نکلی. آؤ مبارک، آؤ مبارک باد دے اس کو، پھر وہی نوکر جیت گیا، جیت گیا. عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا. ساتھ علی کے جائے گا سوئے جنت مت والا، روئیں گے ہم پر ہنسنے والے جب یہ کہے گا ان سے خدا، جب یہ کہے گا ان سے خدا. شیعہ کافر، شیعہ کافر کہنے والوں دیکھ لو کافر جیت گیا، جیت گیا. عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا. ناظم
ناز میں محفل ہے، قرب میسم حاصل ہے، ذکر علی کا کرتا تھا اب ذکر علی میں شامل ہے، ہار گئے ہار گئے سب دشمن حیدر، سبتے جعفر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا۔ اہل ستم کے ہوش اڑے اس نے کی تبلیغ سے، حیدر 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 رک نہیں پایا دنیا سے، کہتی ہے کی دھرتی لال قلندر جیت گیا، جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا۔ شکر ادا کر مادر کا، نوکر ہے تو حیدر کا، تیرے عقیدے نے تکلم کام کیا ہے خنجر کا، جب بھی منافق آئے مقابل بندہ قنبر جیت گیا، عشق حیدر 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 علی امین، عشق حیدر علی امین، عشق حیدر علی امین، عشق حیدر علی امین، علی امین، علی امین۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ہدیہ عقیدت میں جو منقبت پیش کی گئی ہے وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہدیہ عقیدت کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہدایت کی بات، اور ہدایت کی بات میں علی بھائی آپ کو ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں، اور امید ہے کہ آج بھی وہ ہمارے لیے بہترین ہدایت کی باتیں لے کر آئے ہوں گے۔ چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہدایت کی بات شروع کرنے سے قبل جو ہے وہ ہم نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کروایا کرتے ہیں۔ تو آج ظہرین ہوگی ٹھیک 1 بجے 1 o'clock، اور مغربین انجام پائے گی 9:32 9:32 پہ، اور فجر کل انشاءاللہ انجام پائے گی 2:23 2:23 پہ۔ تو یہ تو تھی نماز کی ٹائمنگ، اور امید ہے کہ آپ نے نماز کی ٹائمنگ نوٹ فرمانی ہوں گی، اور اس کے بعد بڑھیں گے اقوال معصومین کی طرف۔ شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کا اپنے والدین کو محبت آمیز نگاہوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے کہ اسلام نے احترام سکھایا ہے ماں باپ کا، اور کتنے حقوق جو ہے وہ وضع کیے ہیں، اور کتنی سرعت کے ساتھ اور کتنی تاکید کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ اولاد کا اپنے والدین کو صرف محبت کی نگاہوں سے دیکھنا جو ہے نا، وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات کرنی صرف نماز اور روزہ ہی سے مخصوص ہے، مگر خدا نے بعض جگہ پر آپ دیکھیں کہ کتنا لطف و کرم اپنے بندوں کے اوپر فرمایا ہے کہ بعض دفعہ صرف نگاہیں جو ہے وہ ماں باپ پہ ڈالنا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے، انسان کی اچھی نیت بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ اور ماں باپ تو ایسی ہستی ہیں جو انسان کو پال پوس کے جو ہے وہ جوان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کس قدر احترام ہے کہ ان کے اوپر صرف نگاہیں اگر آپ محبت آمیز ڈالیں گے تو خدا اس کو بھی عبادت میں جو ہے وہ شامل کرے گا۔ ایک اور قول جو کہ حضرت علی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، آپ فرماتے ہیں جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہو، جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہو اس کے خیال کو سچ کر کے دکھا دو۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ہم کو چاہیے ہے کہ معاشرت لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رکھیں، اس طرح سے میل جول رکھیں کہ اگر کسی کے دل میں ہمارے لیے
کوئی اچھا خیال ہے تو ہم کیوں نہ اس کو سچ کر کے دکھائیں، کیوں ہم اس لائن سے ہٹیں، کیوں ہم جو ہے اس کو اپنا دشمن بنائیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم انسان جس سے ہم ملتے ہیں اس سے وہ اگر 2 اسٹیپ ہماری طرف لیتا ہے ہم اس کی طرف 20 اسٹیپ لیں، ہم اس کی طرف زیادہ محبت کا ہاتھ بڑھائیں، زیادہ خلوص کا، زیادہ پیار کا، زیادہ محبت کا، زیادہ اس سے اچھی طرح سے اگر ہم اس سے ملیں گے تو کیا ہوگا کہ جو اس نے آپ کی شخصیت کے بارے میں سوچا ہے تو آپ وہ اس کو سچ کر دکھائیں گے۔ تو ہمیں اس کے اوپر توجہ کو مرکوز رکھنا چاہیے کہ ہماری جو شخصیت ہے، جو اس کے کردار کی بلندی ہے، اس میں روز بروز اضافہ ہونا چاہیے، اس میں سے جو ہے وہ گھٹنی نہیں چاہیے، بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کے اندر کچھ ائمہ اہل بیت کی سیرت سے لے کے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان علوم میں سے کچھ چیز لے کے اس کے اوپر اپلیکیشن کرنی چاہیے، اس کے اندر کچھ چیزیں ڈالنی چاہیے اور شخصیت کو اس میں نکھار آنا چاہیے، روز اس میں جو ہے وہ ترقی ہونی چاہیے۔ ایک اور قول جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدترین آدمی وہ ہے جو نہ کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے اور نہ کسی کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں اس وقت وافر مقدار میں ملتے ہیں، جو کہ مولا فرماتے ہیں یہ بدترین صفت ہے کسی انسان کی۔ اگر اس کے ساتھ کچھ معاملہ درپیش ہو تو وہ معاف نہ کرے، اور اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اس کو چھپائے نہیں، کیونکہ ناظرین جب ہم کو کسی کا عیب مل جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں یہاں پر تمہارا امتحان شروع ہو گیا کہ اب تم کیا کرتے ہو، آیا تم اس کے عیب کو چھپاتے ہو یا اس کے اوپر یا اس کو راز کو فاش کر دیتے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کسی کی کوئی چیز آ گئی، ہم اس کو اچھالتے پھریں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اب ہمارا امتحان شروع ہو گیا، اس کا تو امتحان پہلے تھا، اب ہم امتحان میں داخل ہو گئے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے افعال کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ فعل ثابت ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم ایسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ روزمرہ ہوتا ہے، مطلب یہ روز کی روٹین لائف ہے لوگوں کی کہ وہ لوگوں کے عیب جوئی بیان کرے، جہاں 4 لوگ بیٹھیں ان کے عیب جوئی بیان ہو، جہاں پر جو ہے وہ اگر کسی سے خفا ہو جائیں تو پھر اس کو بالکل جو ہے وہ صرف نظر نہ کریں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ بالکل آپ کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اگر چند دن سے زیادہ اگر کسی کے دل میں میل رکھا تو پھر کیونکہ میں مطلب اس کے اوپر ایک عجیب فلسفہ ہے۔ آپ دیکھیں مطلب ہم عبادت کرتے ہیں یا مصلی پہ جاتے ہیں اور وہاں پر نماز اپنے رب کی بجا لاتے ہیں، اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم دل کے اندر میل بھی رکھیں، کسی سے بغض رکھیں، اور پھر پروردگار کے سامنے جو کہ تمام اس کے سامنے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس سے آگاہ ہے، اس کے سامنے شیشے کی طرح، آئینے کی طرح موجود ہے، پھر ہم کس طرح چلے جاتے ہیں؟ یا تو پھر ہم یہ نماز عادت کے تحت پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں دن میں جو ہے وہ 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، یا پھر ہم اس کا جو ایک پورا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ ہم اس کو نہیں سمجھتے، کیونکہ جب ہم کو یہ نہیں روک رہی، فحاشا سے نہیں روک رہی، بدزبانی سے نہیں روک رہی، ہم نے اپنا وظیفہ جو ہے وہ غیبت قرار دے دیا ہے، جہاں 4 لوگ جمع ہوں گے وہاں پر جو ہے وہ غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ حدیث میں یہ تک آیا کہ اگر تم ایسی کوئی بھی محفل وبال جان بن جائے گی جہاں پر کوئی حدیث بیان نہ ہو، جہاں پر ذکر محمد و آل محمد بیان نہ ہو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ ایسی بیٹھکیں، ایسی محفلیں جہاں پر گھنٹوں لوگ جمع ہو کر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، مگر اس کے اندر ایک حدیث کو بھی شامل نہیں کرتے، اس کے اندر کوئی قول جو ہے وہ ائمہ اہل بیت سے شامل نہیں کرتے، اس کے اوپر کبھی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے ادھر ادھر کی دنیاوی امور کے اوپر، غیبتوں پر، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے پر، اور اس کو برخاست کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر ہمیں بہت تواتر کے ساتھ احادیث ملتی ہیں، اور مطلب مسلمانوں کے تمام فرقوں کے اندر یہ بات اس کے اوپر مسلمہ اس حدیث کو مانتے ہیں کہ ایسی بھی کوئی بیٹھک، کوئی محفل جو ہے وبال جان انسان کے لیے بن جائے گی قیامت میں، جس میں کوئی حدیث یا محمد و آل محمد میں سے کسی اقوال کا کوئی ذکر نہ ہوا ہو۔ تو ہم کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اگر کہیں بیٹھ رہے ہیں تو اگر ہمارے سینے میں کسی کے عیب ہمیں پتہ چل گئے تو ان عیبوں کو، ان رازوں کو افشا نہ کریں، اپنے تقوی کو پروردگار کی طرف روانہ کریں، اور اس کا اجر و ثواب ظاہری بات اس کے آپ مستحق ٹھہریں گے، اور اس طرف نگاہیں جما کے رکھیں۔ ایک اور قول امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کو غصہ بری نگاہوں سے دیکھے گا تو چاہے انہوں نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو،
تب بھی خداوند عالم اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں پہلا جو ہم نے قول پڑھا تھا اس میں نگاہ محبت آمیز ڈالنے پر اجر تھا، آپ دیکھیں یہاں پر جو غصہ بری نگاہ سے دیکھے گا، مطلب والدین چاہے جیسے بھی ہوں، چونکہ انہوں نے آپ کی ایک ایسے عالم میں پرورش کی جب آپ محتاج تھے، جب آپ کلام نہیں کر سکتے تھے، جب آپ اپنے احساسات کو سوائے رونے کے کسی طرح بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، مفلس بھی ہوتے ہیں، نادار بھی ہوتے ہیں، بچوں کو سب پالتے ہیں۔ بعض دفعہ ماں باپ ٹھنڈی جگہ کیلے میں سو جاتے ہیں، اولاد کو خوش جگہ پہ سلاتے ہیں۔ یہ ایسی محنتیں ہیں جس کا بدل زندگی بھر نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب جب اولاد جوان ہو جائے اور غصہ بری نگاہ سے ان کو دیکھے تو پھر یقیناً پروردگار کہا اس کے اوپر کہنا بالکل صادق آتا ہے کہ پھر اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اس کی عبادات کو سلب کر لیا جائے، کیونکہ جب جو ولایت کی پہلی منزل تھی جہاں پر خدا نے ولایت کا تعارف کرانا چاہا تھا، یعنی اس کا باپ، کہ جب اس کا نافرمان ہو جائے اور اس کو گھور کے دیکھے، اس کو غضب سے دیکھے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ اپنی زندگی میں جو خدا کی طرف سے حجت ہے اس کی ولایت کو بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ جب وہ ایک ادنا ولایت کو نہیں سمجھتا، جس نے اس کو جوان کر کے بڑا کیا، اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، جب اس کو وہ غصہ بری نگاہوں سے گھور کے دیکھے گا تو پھر یقیناً اس نے پہلی ہی منزل پر وہ ناکام ہو گیا، وہ فیل ہو گیا۔ تو اس کو چاہیے ہے کہ اگر کچھ ایسے حضرات، کچھ ایسے ہمارے بھائی جو اس وقت اس قول کو سن رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کے اوپر توجہ دیں، اس پر غور کریں اور دیکھیں، چاہے والدین کا رویہ بوڑھا ہونے سے کیسا بھی ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، ترش ہو گیا ہے، درگزر کریں اور سوچیں ان راتوں کو جب آپ پوری رات نہیں سوتے تھے اور وہ آپ کو لے کے ٹہلا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بھی ہم توجہ دیں گے تو ان کے اسٹیٹس کو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ ایک اور قول حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے شامل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں خدا نے ذکر یعنی عبادت کو دلوں کی روشنی قرار دیا ہے۔ خدا نے ذکر یعنی عبادت کو دلوں کی روشنی قرار دیا ہے، بھرے دل اسی روشنی سے قوت سماعت اور سننے کی قوت حاصل کرتے ہیں اور نابینا دل بینا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں دلوں کا چین جو ہے وہ صرف اور صرف ذکر الہی میں ہے، وہ عبادات میں ہے، وہ سر رکھ دینے پر ہے، اس بارگاہ کے سامنے جس پہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے، نہ جنت کے خوف میں، نہ جنت کی لالچ میں، نہ جہنم کے خوف میں، بلکہ اس کی ذات ہی ایسی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے جو ہمارے دل کے اندر، ہمارے قلب کے اندر روشنی سماتی ہے، وہ جو نور داخل ہوتا ہے وہ دل کی آنکھوں کو بینا کر دیتا ہے۔ اسی لیے مولا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مومن کی نگاہ سے بچو، مومن کی نگاہ سے بچو، کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیرک نہیں ہے، سادہ سا آدمی ہے، ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، مگر نہیں، مولا فرماتے ہیں وہ بہت گہری اور دقیق نگاہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب انسان کے قلب کے اندر نور داخل ہوتا ہے تو وہ اس کی دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ دو آنکھیں تو سب رکھتے ہیں، انسان بھی، حیوان بھی، اور موجودات کو دیکھتے ہیں، مگر مومن کو یہ افضلیت حاصل ہے کہ وہ اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے، جو ایک عام آنکھیں نہیں دیکھتی وہ مومن دیکھ لیتا ہے۔ تو ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ان تمام اقوال کے اوپر جو ہے وہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں، اس معاشرے میں جہاں ہر طرف خون بہہ رہا ہے، فساد ہی فساد ہے، ایک بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے۔ چلیں گے سسٹر سحر کی طرف۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی کام کی باتیں بتائی ہیں، اور یقیناً جو رتبہ، جو مقام اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا فرمایا اور جو قربانیاں وہ ہمارے لیے دیتے ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم کبھی بھی ان کی نافرمانی کا نہیں سوچ سکتے۔ فی الحال لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ سے ملیں گے اور اپنے پروگرام کو جو جاری رکھیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔